حملوں کا نیا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان۔ ایرانی حملے میں کنٹینر بردار جہاز پوری طرح متاثر۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی حملے کے بعد عملے کا ایک رکن لاپتہ، آگ انجن روم کو شدید نقصان، کنٹینر بردار جہاز سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ ایران تجارتی جہازوں پر حملے سے باز نہ آیا۔ یہ حملے امریکی صدر کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر بڑا فوجی حملہ، متعدد ساحلی شہر میزائلوں کی زد میں، چابہار، بندر عباس، قشم بشہر میں شدید دھماکے، کنارگ، میناب، سیرت میں فضائی حملوں کی خبر۔ حملوں کے بعد ایران کے ساحلی علاقوں میں ہنگامی صورتحال۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے کہا، ایران نے غلط فیصلہ کیا، اب نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی حملوں کے رد عمل میں ایران کے خلیجی ممالک پر جوابی میزائل حملے۔ ایران نے ابنائے ہرمز تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی حملوں کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی، بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ پاسداران انقلاب نے کہا، آئندہ اطلاع تک کسی بھی بحری جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عمان نے نیا فارمولہ پیش کر دیا۔ تجارتی جہازوں کے لیے 2 الگ بحری راستے بنانے کی تجویز۔ عمانی حدود سے آزادانہ آمد و رفت، ایرانی حدود میں اجازت لازمی ہوگی۔ مجوزہ منصوبے میں جہازوں پر کسی قسم کا ٹیکس یا ٹول نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا سلامتی کونسل میں ووٹنگ سے غیر حاضر رہنے پر پاکستان کا شکریہ۔ روس چین کی حمایت، پاکستان صومالیہ کے موقف کو سراہا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا، یہ اجلاس قانونی بنیاد سے محروم تھا۔ قرارداد 2231 اور ایران کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ۔ ایرانی مندوب نے امریکہ اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا، کہا ایران کا جوہری پروگرام مکمل پرامن مقاصد کے لیے۔ قطر میں سوگ کی فضا، سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی انتقال کر گئے۔ انتقال کی تصدیق قطر کے امیری دیوان نے دی۔ بیان میں مرحوم کے لیے مغفرت، نماز جنازہ تدفین سے متعلق تفصیلات جاری۔ سابق امیر شیخ حمد خلیفہ ثانی نے 1995 میں قطر کی حکومت سنبھالی، 2013 میں اقتدار صاحبزادے شیخ تمیم کے حوالے کیا۔ شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کو جدید قطر کی تعمیر ترقی میں اہم کردار ادا کرنے شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کی بحری ٹاسک فورس نے پاکستانی بندرگاہوں میں اہم آپریشنل کامیابیاں حاصل کی۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت سے اہم اصطلاحات کی نفاذ مکمل۔ کارگو کلیئرنس، کنٹینرز کی ترتیب، دیرینہ مسائل کے حل کی کوشش۔ کسٹمز رول 554 پر عمل درآمد، 24 گھنٹے فعال پیشگی جی ڈی فائلنگ کی سہولت۔ مستقبل میں بندرگاہی رش کم کرنے کا منصوبہ۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ پاکستان بحرین میں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کی جنیوا میں بحرین کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ ٹیلی کمیونیکیشن شیخ عبداللہ بن حمد ثانی کے خلاف ملاقات۔ پاکستان کی بحرین کو آئی ٹی، سیاحت، غذائی تحفظ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ملاقات میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن پر گفتگو۔ دونوں ممالک کا مشترکہ منصوبوں، مہارت کے تبادلے کو فروغ دینے کا عزم۔ SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر بحرین کو بریفنگ۔ صدر مملکت آصف زرداری نے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کو نشان خدمت عطا کرنے کی منظوری دی۔ بین المذاہب ہم آہنگی، اعتدال پسندی کے فروغ پر اعلیٰ سول اعزاز دینے کا فیصلہ۔ امت مسلمہ کے درمیان تعاون کے فروغ پر ڈاکٹر عیسیٰ کی خدمات کا اعتراف۔ نمل کی جانب سے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ کو اعزازی ڈاکٹریٹ بھی دی جائے گی۔ اور بلوچستان حکومت نے صوبے کے انتظامی ڈھانچے میں تاریخی تبدیلیوں کی منظوری دے دی۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد 4 نئے ڈویژن، 5 نئے اضلاع، متعدد نئی سب ڈویژن، تحصیلیں، سب تحصیلیں قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن۔ صوبے میں ڈویژن 7 سے بڑھ کر 11، اضلاع کی تعداد 36 سے 41 ہو گئی۔ بلوچستان حکومت کا 1 ماہ میں نئی انتظامی تقسیم پر عمل درآمد کا حکم۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ پر تاحال فیصلہ نہ کر سکی۔ سیاسی کمیٹی گورننگ باڈی میں اختلافات برقرار۔ نظر ثانی اجلاس کی مدت گزر گئی، سیاسی کمیٹی نے اجلاس نہ بلایا۔ گورننگ باڈی کی کثرت رائے سے انتخاب میں حصہ لینے کی سفارش۔
بائیکاٹ کے ابہام پر 5 ٹکٹ ہولڈرز پارٹی چھوڑ گئے. صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر قیوم نیازی کا موقف کہ موجودہ صورتحال غیر جانبدار اور پرامن انتخابات کے لیے موثر